السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز اکرام، مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، ہر سال کی طرح عید الاضحیٰ، اس کے متعلق کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ تو انہوں نے 9 ذی الحجہ کو صبح اپنے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خواب تھا اس کو سچ مان لیا، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر قربان کے لیے نکل گئے۔ تو راستے کے اندر شیطان آیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بہکایا۔ اس نے کہا کہ کون باپ ہے کہ جو اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں مار کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اپنی باتوں میں نہ لا سکا۔ تو اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا، سلام اللہ علیہ، ان کے پاس گیا۔ حضرت بی بی حاجرہ کو بھی شیطان نے یہی کہا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے پابندی اور اس کے فرمانبردار بن رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی شیطان کو یہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی طرح رسیوں سے باندھا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری بھی تیز کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری باتیں کہی تھی کہ میرے ابا جان مجھے رسیوں سے باندھ دینا تاکہ میرے اجر کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے، پھر میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دینا اور اپنے کپڑوں کو میرے خون سے بچانا کہ جسے دیکھ کر میری امی جان غمزدہ نہ ہو۔ پھر جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم جنت سے مینڈا لایا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوئی۔ تو آپ نے بلند آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب قرار دے دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے قربانی کی بہت سی فضائل بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے، یہ قیامت کے دن سینگوں سمیت، اپنے کھروں سمیت، اور یہ قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا جس نے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے جانور کے بالوں کے برابر اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ہے قربانی کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں کے اندر۔ نیت دل کے اندر یہ ہونی چاہیے، کسی کو دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، نیت گوشت کے لیے نہیں
نیت خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر قربان کرنی چاہیے، کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اپنے بیٹے کو قربان کیا، صرف خواب دیکھا۔ انبیاء کا خواب بھی معجزہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ انبیاء علیہ السلام کا خواب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔